بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقمان سعدی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 21 شعبان المعظم ہے اور آج کے دن بڑی ایک عظیم شخصیت اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ میری مراد حضرت سید عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو سید لال شہباز قلندر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سندھ کے علاقہ سیون شریف میں آپ اس وقت محو استراحت ہیں اپنے مزار مبارک میں۔ آپ کی جو پیدائش ہے سن 538 ہجری میں ہندوستان کے افغانستان کے علاقہ میں ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ سیون شریف میں شعبان المعظم یعنی 21 شعبان المعظم کو آپ نے دار فانی سے رخصت فرمایا۔ آپ اپنے دور کے بڑے مایہ ناز صوفی گزرے ہیں اور آپ نے بڑے بڑے عظیم صوفیاء کا جو ہے وہ ہم اثر رہے۔ آپ کو لال شہباز اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو آپ جو خرقہ جو جبہ وغیرہ زیب تن کیا کرتے تھے وہ سرخ رنگ کا ہوتا تھا، تو اسی مناسبت سے آپ کو جو ہے وہ لال کہا جاتا ہے۔ خدا پرستی، شرافت آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ازل سے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ آپ مخلوق خدا کے ساتھ بڑی محبت اور احترام کے ساتھ پیش آتے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ جناب حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تقریباً 13ویں پشت میں جا کے مل جاتا ہے، اور اس طرح آپ سید کے مقام پر فائز ہیں۔ آپ کا خاندان جو ہے وہ شروع سے ہی عرفہ والا تھا۔ آپ کے والد حضرت سید کبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اپنے دور کے عالم تھے، اور آپ کی والدہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خشیت سے نوازا ہوا تھا، اور قیام اللیل کرنے والی شخصیت تھی، اور راتوں کو اٹھ کر جو نماز پڑھنا، تہجد ادا کرنا، اور ان کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ وہ ہر وقت اللہ کے خوف سے رویا کرتی تھی۔ آپ فرمایا کرتی تھی کہ جو شخص جو ہے وہ اللہ کے خوف سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ حرام کر دے گا، یعنی اس کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ حضرت سید عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اصل نام تو یہ ہے لیکن چند ایک القابات بھی ہیں، جیسا کہ لال جس کے اوپر میں نے ابھی بات کی، آپ کو ایک لقب شہباز کا بھی دیا جاتا ہے، یعنی کہ خلافت جب آپ کو ملی تو خلافت ملنے کے سبب سے آپ کو شہباز کہا گیا۔ ایک اور لقب ہے سیف اللسان۔ سیف اللسان کا مطلب ہے کہ جو آپ زبان سے الفاظ کہتے، کوئی دعا یا کلمات کہتے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمایا کرتا تھا، تو اس وجہ سے آپ کو سیف اللسان بھی کہا جاتا ہے۔ ایک آپ کا لقب ہے مخدوم، یعنی ظاہری علوم اور باطنی علوم سے اللہ نے آپ کو نوازا ہوا تھا، اس وجہ سے آپ کو مخدوم کہا جاتا تھا۔ حضرت سید عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹی سی عمر میں حفظ قرآن کیا، اس کے بعد ابتدائی فارسی اور عربی کے اوپر جو ہے وہ دسترس حاصل کی، اور اس کے بعد اس کے اندر درجہ کمال کو پہنچے۔ یہ تو آپ کا مختصر سا تعارف تھا۔ آج جو ہمارے، چونکہ میں نے اس حوالے سے پوسٹ کی تھی اور بہت سارے لوگوں نے اس حوالے سے سوالات کیے، اس میں ایک سوال بڑا کامن ہے جو کہ تقریباً ہر صوفی کے بارے میں اور اولیاء کے درباروں کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ جا کر جو لوگ جو کچھ کرتے ہیں آیا وہ درست ہے یا غلط ہے۔ سب سے پہلے میں اس کا ایک جو میجر جواب دیا کرتا ہوں وہ یہ دیا کرتا ہوں کہ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی دربار کے اوپر جانے والا شخص جو ہے ضروری نہیں کہ وہ اہل علم ہو، اس کا شمار جو ہے وہ اہل علم میں ہوتا ہو۔ ان میں اکثر ایسے لوگوں کی ہوتی ہے اکثریت جو کہ بنیادی علوم سے یا بنیادی درباروں پر حاضری کے جو آداب ہیں اس سے نابلد ہوتے ہیں، ناواقف ہوتے ہیں۔ البتہ اہل سنت کے تمام اکابر علماء کی طرف سے یہ واضح جو ہے وہ حکم موجود ہے، کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قبر کو چھونا، اس کو حد رکوع تک وہاں پہ جھکنا، اس کا طواف کرنا، ان سب چیزوں سے انہوں نے منع کی۔ تو وہاں پر حاضری دینے والے کا تعلق کسی بھی طرح سے اس علمی طبقے کے ساتھ نہیں ہے، لہٰذا یہ سوال کرنا کہ بھی درباروں پہ جا کر لوگ یہ وہ کرتے ہیں، جو بھی ایکٹیویٹیز یا کوسچنز لوگ کرتے رہتے ہیں، اس کا تعلق کسی طرح بھی علمی طبقے کے ساتھ نہیں ہے۔ البتہ جو ماننے والے ہیں، جو اولیاء اللہ کے محبین ہیں، ان کی طرف سے ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے کہ وہ منع کرتے ہیں ان چیزوں سے۔ آپ کا جو مزار مبارک ہے وہ آج بھی جو ہے وہ انوار و تجلیات کا مرکز ہے، مخلوق خدا وہاں جاتی ہے، اور بہت سارے عقیدت مندگان آپ کے پاس حاضری دیتے ہیں اور ایصال ثواب کر کے آپ کی روح کو جو ہے وہ اس کا ثواب پہنچاتے ہیں۔ حضرت اپنے دور کے بہت بڑے صوفی اور کامل شخصیت گزرے ہیں۔ یاد رکھیے گا جہاں محبین ہوتے ہیں وہاں نفرت کرنے والے، حسد کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں۔
16 فروری سن 2017 کو آپ کے دربار مبارک پر جو ہے وہ ایک دھماکہ ہوا، جس کے اندر تقریباً 70 کے قریب لوگوں کی اموات ہوئی اور 550 کے قریب لوگ زخمی ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود آج تک 2017 سے آج تک 7 شریف میں اسی طرح رش ہوتا ہے، اسی طرح لوگ جو ہے وہ حاضری دینے آتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہدیہ قرآن پڑھ کر آپ کو جو ہے وہ ایصال ثواب کرتے ہیں۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے محبوب بندوں کا نام روشن رکھے گا اور ان میں حضرت سید عثمان مروندی کا نام بھی شامل رہے گا۔ تو یہ مختصر سا تعارف تھا آپ کا، چونکہ 21 شعبان المعظم آپ کا یوم وصال ہے، اسی مناسبت سے میں نے ایک مختصر سا تعارف پیش کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کرنے، عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔